میری چھوٹی سالی کا رشتہ طے ہو گیا تھا اور اس کی شادی میں صرف 20 دن باقی رہ گئے تھے۔ میں بہت پریشان تھا۔ میرے پاس اتنی آمدن نہیں تھی کہ میں اپنی بیوی کو شادی کی شاپنگ کروا سکوں۔ میری بیوی بہت ضد کرتی تھی۔ اسے کپڑے، جوتے اور میک اپ خریدنے کا بہت شوق تھا۔ میں ہر روز کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے اسے ٹال دیتا۔ آج میں آفس سے آیا تو میرے ذہن پہلے ہی سے الجھا ہوا تھا۔ اوپر سے میری بیوی مجھ سے ضد کرنے لگی کہ مجھے شاپنگ پر لے کر جاؤ۔ بعد میں درزی کپڑے سلائی کرنے کے لیے نہیں لے گا اور میں اپنی بہن کی شادی پر اچھے کپڑے نہیں پہن سکوں گی۔ آپ مجھے آج ہی بازار لے کر جائیں۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں اس کے ساتھ چل پڑا، لیکن میرا ذہن ابھی تک آفس کے کاموں میں الجھا ہوا تھا۔ وہ گھومتی پھرتی مجھے ایک جوتوں والی دکان پر لے کر گئی۔ اس دکان میں سٹائلش اور کافی مہنگے جوتے تھے۔ بیوی کہنے لگی، میں شادی سے پہلے بھی یہیں سے جوتے خریدا کرتی تھی۔ اس دکان کا مالک مجھے بہت ہی کم پیسوں میں جوتے دے دیا کرتا تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم ایک جوتا خرید لو، لیکن 2000 سے زیادہ مہنگا مت لینا۔ میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں۔ مگر میری بیوی نے میری بات پر دھیان نہیں دیا۔ وہ دکاندار سے بہت ہی مہنگے مہنگے جوتے لے کر اپنے پاؤں میں پہنتی رہی۔ دکاندار بھی بڑی دلچسپی سے میری بیوی کو جوتے پہنا رہا تھا، جبکہ دکان کے کونے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جس نے میلے کچیلے کپڑے پہن رکھے تھے۔ چہرے پر داڑھی نہیں تھی مگر بوڑھا معلوم ہوتا تھا۔ بالوں میں سفیدی تھی۔ وہ آدمی میری بیوی کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں اسے دیکھتا تو لگتا جیسے وہ آدمی میری بیوی کو پہلے سے جانتا ہو، لیکن بیوی کا رویہ ہرگز ایسا نہیں تھا۔ وہ تو اسے جانتی بھی نہیں تھی۔ وہ آدمی بار بار میری بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کا یوں دیکھنا اچھا نہیں لگا۔ میں نے اس لیے بیوی کو اشارہ کیا کہ اب اس دکان سے ہمیں جلدی جلدی نکلنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے مجھے یہاں کا ماحول اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن کیا کرتا، میری بیوی تو بہت ہی ضدی تھی۔ کہنے لگی کہ میں یہاں سے کوئی اچھا سا جوتا خرید ہی کر جاؤں گی، آپ آرام سے بیٹھ جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایک دوست کا فون آنے لگا۔ وہ مجھے کسی کام کے لیے بلا رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، اب تم شاپنگ بند کرو، ہمیں گھر چلنا ہے۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں نے جوتے پسند کر لیے ہیں، آپ بل دے دیں۔ جب میں نے بل پر نظر ڈالی تو میرا دماغ چکرا گیا۔ بیوی نے 2 جوتے خریدے اور 15,000 کا بل بن گیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو غصے سے کہا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میری جیب میں صرف 5,000 روپے ہیں اور تم نے 15,000 کی شاپنگ کر لی۔ میں یہ سارا بل کیسے چکاؤں گا؟ تم ہوش میں آؤ، ایک جوتا واپس کرو۔ میری بیوی یہ سن کر وہیں بیٹھ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں جوتے میرے پسندیدہ ہیں، میں یہ ہرگز واپس نہیں کروں گی۔ آپ اس کا بل دیں ورنہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اپنی بیوی کی ہٹ درمی دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ اقرا، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم پہلے تو اتنی ضدی نہیں تھی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، بس جو بھی ہے مجھے پتہ نہیں، میں اپنی بہن کی شادی پر یہی جوتے پہنوں گی اور مجھے کسی اچھی سی شاپ سے 2 سوٹ بھی لے کر دیں۔ اپنی بیوی کی یہ بات سن کر مجھے مزید غصہ آنے لگا۔ سوچا بھی نہیں تھا وہ اتنی ضدی اور باغی نکلے گی۔ میں تمہیں کچھ بھی لے کر نہیں دوں گا، چلو گھر چلو۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر دکان سے باہر نکالنے کی کوشش کی، پر بیوی نے وہیں بیٹھ کر تماشا کھڑا کر دیا۔ تم مجھے زبردستی نہیں لے کر جا سکتے۔ یہ جوتے لو ورنہ میں یہیں بیٹھوں گی۔ دکاندار تو اب باقاعدہ اس بات پر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے بیوی کو بار بار سمجھانے کی کوشش کی، پر اس نے مجھ پر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ جب سے شادی ہوئی ہے تم نے کبھی مجھے میری پسند کی کوئی چیز لے کر نہیں دی۔ میں نے تم سے آج ہی تو مانگا، 2 جوتے کیا لے لیے؟ تمہارا رنگ پیلا پڑ گیا۔ بیوی کی بدتمیزی مجھ سے برداشت نہ ہوئی۔ میں نے اس کو تھپڑ دے مارا۔ بیوی نے اپنے چہرے سے نقاب اتار دیا اور مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں۔ پورے بازار میں تماشا لگ گیا تھا۔ میں بیوی کو گھسیٹتا تب اور بھی تماشا بن جاتا۔ بڑے بازار میں بیوی نے میری عزت کی دھجکیاں اڑا دی تھیں۔ غصے میں میرے منہ سے 3 بار طلاق کا لفظ نکل گیا۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہیں پر ساکت ہو گئی۔ میں بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ہماری طلاق ہو گئی تھی۔ اتنا مضبوط رشتہ چند لمحوں میں ٹوٹ گیا تھا۔ میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے تھے۔ شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ میں ایسا کر لوں گا، لیکن ہم دونوں ہی غصے کے بہت تیز تھے۔ طلاق واقع ہو چکی تھی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میری بیوی نے مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنا کم ظرف نکلو گی۔ اب تمہارا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے۔ مجھے یہاں سے اپنے ماں باپ کے گھر جانا ہوگا۔ سب لوگ ہم پر باتیں بنا رہے تھے
کہ ایک آدمی نے جوتی کی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ سب ہمارا تماشا دیکھ چکے تھے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا مزید یہاں کھڑے ہو کر وہ ہم دونوں کا تماشا نہ لگوائے، ویسے بھی وہ اب نرم پڑ چکی تھی۔ ہم دونوں رکشے میں بیٹھے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ اقرا کا تو رو رو کر برا حال تھا، میں اسے تسلی بھی نہیں دے پا رہا تھا۔ گھر آ کر میں نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرا دل پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ مجھے ابھی بھی دکانداروں کی باتیں تیر کی طرح دل میں چبھ رہی تھیں۔ ایک دکاندار نے یہ بھی کہا اب تو یہ دونوں ایک دوسرے پر آرام ہو گئے ہیں۔ ابھی تک میں نے اپنی بیوی کے میکے والوں کو اس بات کا بتایا نہیں تھا، کیونکہ ہم ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے درمیان زمانہ آئے اور ہم الگ ہو جائیں۔ میری بیوی کے گھر والے کیا سوچتے کہ میں کتنا کم ظرف انسان ہوں، جس نے ان کی بیٹی کو 6 ماہ بعد ہی طلاق دے دی، اور میری بیوی ساری رات روتی رہی تھی۔ ہمارے دلوں میں پرانی یادیں بھی تھیں اور آنے والے وقت کا خوف بھی۔ صبح کے 8 بجے میری بیوی نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ میری بیوی سامنے ایک شاپر لے کر کھڑی تھی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا تو کہنے لگی کل میں جھگڑے کے وقت یہ جوتوں والا شاپر اٹھا کر گھر لے آئی تھی۔ دکاندار کو تو یہ بھی لگ رہا ہوگا کہ ہم دونوں آپس میں میاں بیوی نہیں ہیں، ہم نے طلاق کا ڈرامہ کیا ہوگا تاکہ اس کے مہنگے جوتے لے کر دکان سے فرار ہو سکیں۔ بیوی کی بات میرے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح لگی تھی۔ دل تو چاہتا ہے یہ جوتے جلا دوں، ان کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے دور ہوئے تھے۔ بیوی کہنے لگی تم جاؤ اور اسے جا کر یہ جوتے دے آؤ۔ میری بیوی نے یہ بات تو کہہ دی تھی، لیکن میرے لیے اس دکان پر جانا اتنا آسان نہ تھا۔ میں پریشان بھی تھا اور شرمندہ بھی۔ میں اس دکاندار کا کیسے سامنا کروں گا جو یہ جانتا ہے کہ جوتوں کی خاطر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ خیر میں وہاں پہنچ ہی گیا۔ دکاندار کو میں نے شاپر دیا اور کہا کہ میرے پاس پیسے تو کل بھی نہیں تھے، انہی پیسوں کی وجہ سے ہماری طلاق ہوئی اور آج بھی نہیں ہے، اس لیے تم یہ جوتے واپس رکھ لو۔ دکاندار میری بات سن کر بولا ارے بھائی تم پریشان کیوں ہوتے ہو، بیٹھو چائے پانی پی کر جانا، تمہارے لیے کچھ منگواتا ہوں، اور ویسے بھی اب تو تمہاری بیوی سے طلاق ہو گئی ہے، میں تمہارا درد سمجھ سکتا ہوں، اس لیے تھوڑی دیر یہیں پر بیٹھ جاؤ۔ مجھے اس دکاندار پر غصہ آ رہا تھا، لیکن میں کیا کرتا۔ گھر جاتا تو گھر میں ایک عجیب سی وحشت، ایک عجیب سا سناٹا تھا جسے میں چاہ کر بھی نہیں توڑ سکتا تھا۔ میری بیوی جو کل تک میری ہم سفر، میری شریک حیات تھی، اب وہ میرے لیے غیر محرم ہو چکی تھی۔ اس آدمی نے مجھے اپنی دکان پر بٹھا لیا اور مجھے سمجھانے لگا کہ میں آپ کو اس مسئلے کا ایک حل بتا سکتا ہوں جس سے نہ تو آپ کی بدنامی ہوگی اور نہ ہی آپ کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آپ واپس اپنی بیوی کے لیے حلال ہو جائیں گے۔ آدمی کی بات سن کر میں چونک پڑا۔ میں نے کہا کیا تم مفتی ہو؟ میں مفتی نہیں ہوں، لیکن میرے ابا عالم دین تھے، مجھے ہر معاملے کا علم ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ طلاق کی صورت میں میاں بیوی اگر پھر ایک ساتھ رہنا چاہیں تو انہیں کیا کرنا پڑتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر واقعہ پر امید ہو گیا تھا۔ میرا سارا غصہ اتر چکا تھا۔ کیا تم واقعہ میری مدد کر سکتے ہو؟ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہ سکتے۔ ہاں لیکن اس کی ایک صورت ہوتی ہے کہ اگر بیوی کسی دوسرے آدمی سے نکاح کر لے، پھر وہ آدمی کچھ دنوں بعد اس کو طلاق دے دے، کیونکہ حلالہ کے بعد بیوی دوبارہ سے اپنے پہلے شوہر پر حلال ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر میری امید بھی جاگی تھی اور میں پریشان بھی ہو گیا تھا۔ ارے بھائی پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ حلالہ اس لیے تو کیا جاتا ہے تاکہ جو لوگ ایک دوسرے سے غصے اور جلد بازی کی وجہ سے جدا ہو جاتے ہیں وہ دوبارہ سے آپس میں مل سکیں، اور حلالہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرد کے لیے ایک سزا ہے کہ وہ اپنے غصے کی قیمت چکاتا ہے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا پھر تو تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ تم پر حرام ہو گئی ہے۔ خاندان والوں کو جب یہ بات پتہ چلے گی پھر تم کس کس کو وضاحت دیتے پھرو گے، اس لیے اب تمہیں شرعی قوانین کو مد نظر رکھ کر اپنی بیوی کا نکاح خود کروانا پڑے گا۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ بات تو واقعہ اس کی صحیح تھی۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا میں اپنی بیوی کو دوبارہ حاصل کرنے کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ بھی برداشت کر لوں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے اپنی بیوی سے پوچھنا ہوگا، اور ایسا کوئی قابل بھروسہ آدمی بھی ڈھونڈنا ہوگا جو کہ ہم پر بھروسہ کرے اور ہم اس پر کر سکیں۔ میں نے دکاندار کا شکریہ ادا کیا۔
तब वो कहने लगा, भाई बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें एक मशवरा दूं? जी ज़रूर, तुम मेरे भाइयों जैसे हो, अगर तुम मुनासिब समझो तो मैं तुम्हारे भले के लिए ख़ुद को इस निकाह के लिए पेश करना चाहता हूँ। मुझे दुकानदार की नीयत पर एक लम्हे का शक हुआ था, लेकिन अगली बात जो उसने की उसने मुझे हैरान कर दिया। वो कहने लगा, तो मेरे घर चलकर मेरी माँ से मिल सकते हो। मेरी माँ बिस्तर मर्ग पर है, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई और डॉक्टर ने कहा है कि मेरी माँ सिर्फ 15-20 दिन ज़िंदा रहेगी। मेरी माँ की शदीद ख्वाहिश है कि मैं शादी कर लूँ, जबकि मैं अभी शादी की झंझट में पड़ना नहीं चाहता। मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ, अभी उसके घर वाले नहीं मान रहे। मुझे उनको मनाते हुए 1 साल लग जाएगा और बीमार माँ के होते हुए वो मुझे रिश्ता हरगिज़ नहीं देंगे। ऐसे में अगर मैं तुम्हारी बीवी से निकाह कर लूँगा, उनको ये लगेगा कि मैंने उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, तो वो आसानी से मार सकेंगी। मैं झूठ नहीं बोल रहा। उस आदमी की बात सुनकर मुझे लगा मेरी तो वाकया बहुत बड़ी मुश्किल आसान हो गई है। वो किसी और को पसंद करता था और अपनी माँ को सिर्फ दिखाने की खातिर ये शादी करना चाहता था। इसमें बुराई क्या था? मैंने उसे कहा कि भाई बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन ये बताओ कि ये निकाह क्या किसी को नहीं पता चलेगा? क्योंकि अगर बीवी के मेके वालों को पता चल गया तो वो उसे दोबारा मेरे पास रहने नहीं देंगे और ये काम बहुत जल्द करना होगा। मुझे अपनी बीवी को वापस अपने पास लाना होगा। अगर ऐसा ना हो सका तो मेके वालों को खबर हो जाएगी और मैं कहीं का नहीं रहूँगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं ऐसा ही करूँगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो। मेरी माँ बेचारी कब अल्लाह को प्यारी हो जाए ये मैं नहीं जानता। मैं तो अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ और इतने कम वक्त में कोई मुझे अपनी बेटी नहीं देगा, वो भी सिर्फ इसलिए कि मेरी माँ की ये आखिरी ख्वाहिश है। तुम समझ गए हो ना? उस आदमी की बात सुनकर मुझे बहुत एहसास हुआ। मैंने सोच लिया कि मैं अपनी बीवी को इसी आदमी से निकाह करने का कह दूंगा और कम अज़ कम इस तरह हम दोबारा एक साथ तो हो सकेंगे। दुकानदार ने मुझसे वादा किया वो चंद दिन बाद मेरी बीवी को तलाक दे देगा और अपनी माँ को ये कहेगा कि उसकी बीवी अपने मेके गई है। ये बात सबसे बेहतरीन थी। इस तरह किसी को भी ना पता चलता कि हमारे बीच में क्या हुआ है और मेरा काम भी हो जाता। मैं घर आया, मेरी बीवी ने दरवाज़ा खोला, मुझसे सलाम भी नहीं किया और अंदर चली गई। मैं उसके पीछे पीछे आया। मुझे माफ़ कर दो इकरा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन देखो एक खुशखबरी है। मैंने उसे रोका तो वो कहने लगी, खुशखबरी तुम्हें? मजाक सूझ रहा है? हमारी तलाक हो गई है, हम एक दूसरे से अलग हो गए हैं और तुम्हें खुशखबरी सूझ रही है। मैंने उसे बताया कि हम फिर से एक हो सकते हैं और ये बात मैंने बहुत तफसील से एक आदमी से की है। मैंने अपनी बीवी को बताया तो उसकी आंखों में भी हल्की सी चमक लौट आई थी। वो कैसे? वो ये कि अगर तुम चाहो और इजाज़त दो तो मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारा निकाह एक आदमी से करवा दूंगा। चंद दिन बाद वो तुम्हें तलाक दे देगा और फिर तुम मेरी हो जाओगी। हम दोबारा से निकाह कर लेंगे, हमारी मोहब्बत पहले से मजबूत हो जाएगी। मेरी बात सुनकर वो रोने लगी। तुम पागल तो नहीं हो गए? कैसी बातें कर रहे हो? मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी का साया भी खुद पर नहीं पड़ने दिया। मैं किसी और से निकाह कैसे कर लूँ? उसे शौहर वाले हकूक़ कैसे दे दूँ? ये तो मेरे लिए मरने के बराबर है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। खुदा के लिए मुझे मार दो, लेकिन ऐसी बात ना करो। मैं अपनी बीवी की वफ़ादारी पर बहुत परेशान हो गया था। वो बहुत वफ़ादार थी, मेरे अलावा किसी का सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन इस वक्त हमारे पास और कोई हाल भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी बीवी को मनाया। मेरी बीवी मेरी मोहब्बत की खातिर मान तो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। वो कहने लगी, तुमने मेरी मोहब्बत को पामाल किया। हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठे रो रहे थे। सुबह मुझे उस दुकानदार के पास जाना था। मेरी बीवी भी तैयार थी। उसने खुद को बुरके में ढांप लिया था। आज उसने सादा सा लिबास पहनकर खुद की पहचान भी छुपा दी थी। कुछ देर बाद हम दुकान पर पहुंच गए। मैंने कहा, भाई मेरी बीवी तुम्हारे साथ निकाह करने पर राज़ी है, लेकिन तुम वादा करो कि 3 दिन बाद इसे तलाक दे दोगे, चाहे तुम्हारी माँ इस अमर पर राज़ी हो या ना हो। इस आदमी ने वादा किया और कहा कि वो ऐसा ही करेगा। मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो आदमी हमें लेकर एक मस्जिद में ले गया। मैंने अपनी बीवी को पहले ही तलाक दे दी थी, इसलिए मैं खामोश बस एक गवाह की सूरत में बैठा रहा। मेरे सामने उसका दुकानदार के साथ निकाह हो गया
اور وہ اس دکاندار کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر اس کے گھر چلی گئی۔ اب میری بیوی کسی اور کی ہو چکی تھی۔ میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ اتنی بے چینی، اتنی پریشانی آج تک میں نے نہیں دیکھی تھی۔ میرا ذہن بہت بری سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ گھر پہنچا تو مجھے تیز بخار ہو چکا تھا۔ گھر جا کر خیال رکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ میں نے خود ہی بازار سے کھانا منگوا کر کھا لیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا، پر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں ساری رات جاگتا رہا۔ وہ رات میں نے کانٹوں پر گزاری تھی۔ آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ عورتیں جن کے شوہر دوسری شادی کر لیتے ہیں، انہیں کیسا محسوس ہوتا ہوگا۔ وہ تو پل پل مرتی ہوں گی۔ بڑی مشکل سے صبح ہوئی۔ میں اس آدمی کی دکان پر پہنچا، لیکن اس کی دکان بند تھی۔ میں نہ جانے کیوں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، پر ظاہر ہے اس کا بھی نکاح ہوا تھا۔ اس نے خاندان والوں کو بھی تو کوئی نہ کوئی جواب دینا ہوگا۔ اگر وہ دوسرے دن ہی دکان پر آ جاتا تو عجیب سی بات لگتی۔ اس لیے میں نے اپنے دل کو تسلی دی اور پھر واپس اپنے گھر آ گیا۔ تنہائی میں وقت گزر رہا تھا۔ پریشانی تھی کہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ دن میں نے کیسے کاٹا یہ میں ہی جانتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے کی معافی مانگنے مسجد میں نماز پڑھنے چلا جاتا۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے۔ دل میں عجیب عجیب خیال آ رہے تھے۔ پھر میں تیسرے دن ہی اس دکاندار کی دکان پر چلا گیا۔ میں نے اس سے معلومات بھی نہیں لی تھیں، بس اس کا نام اور پتہ معلوم تھا۔ مگر آج دکان پر ایک اور آدمی بیٹھا تھا۔ جی آپ کون ہیں؟ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مالک نے تمہاری بیوی سے اس طرح سے نکاح کیا ہو؟ ضرور کوئی اور بات ہوگی۔ تم خواہ مخواہ میں میرے مالک پر اتنا الزام لگا رہے ہو۔ وہ ایسے آدمی نہیں ہیں۔ جب میں نے اسے بتایا تمہارے مالک کی والدہ بیمار ہیں اور ان کی خواہش کی خاطر میری بیوی سے شادی کی ہے، تمہارے مالک کا کہنا تھا کہ چند دن بعد اس کی والدہ نے مر جانا ہے اور وہ میری بیوی کو طلاق دے دے گا۔ میری بات پر وہ کہنے لگا، بھائی تم پاگل ہو کیا؟ میرے مالک کی والدہ تو صحت یاب اور اچھی بھلی ہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ میرے مالک کسی لڑکی سے پیار کرتے تھے اور لڑکی بھی میرے مالک سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر اس لڑکی کے گھر والوں نے 6 ماہ پہلے اس لڑکی کی شادی کسی اور سے کر دی تھی، اس لیے مالک کی والدہ پریشان رہتی تھیں۔ یہ سن کر میرا دماغ سن ہو گیا تھا۔ تو کیا اس آدمی نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ آدمی میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گا۔ بڑی مشکل سے میں اس کے گھر پہنچا۔ یہ بات مجھے مجبوراً اپنی بیوی کے گھر والوں کو بھی بتانا پڑی۔ انہوں نے مجھے الگ سے اعلانہ تانت کی، لیکن جب ہم دکاندار کے گھر پہنچے تو ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ میری بیوی اس کے پہلو میں خوش باش کھڑی تھی۔ اقرا کہنے لگی، میں اپنے نئے شوہر کے ساتھ خوش ہوں، مجھے اس سے طلاق نہیں چاہیے۔ اس نے مجھے بہت خوش رکھا ہے، میری ہر ضرورت کو پورا کیا ہے، مجھے عزت دی ہے، میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتا۔ میں تم جیسے پاگل انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس نے 15,000 کے جوتوں کے پیچھے مجھے طلاق دے دی۔ میں کوئی کھلونا نہیں ہوں، کل کو تم مجھے دوبارہ بھی طلاق دے سکتے ہو۔ ویسے بھی میں معین سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر میرے گھر والوں نے زبردستی میری شادی تمہارے ساتھ کر دی اور تم اتنے بے وقوف نکلے، تم نے خود ہی مجھے طلاق دے کر میری شادی معین سے کروا دی۔ اپنی بیوی کی باتیں میرے دل پر کسی ہتھوڑے اور تیر کی طرح لگ رہی تھیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی ایسا نکلے گی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ عورت کے کئی روپ ہیں اور آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا تھا، مگر غلطی میری تھی۔ میں نے جلد بازی میں اپنی خوبصورت بیوی کو طلاق دے دی تھی۔